خواتین و حضرات، میں یہاں پہ کچھ عرصے ایک ماہ پہلے یہاں مجھے سیمینار پہ بلایا گیا تھا اور دوسرے دن لاہور میں میری قمیض کے ساتھ کچھ ہو گیا۔ ایک اور پھر سیمینار تھا، وہ مجھے شینی صاحبہ نے بلایا، میں آ نہیں سکا۔ آج پھر مجھے بلا لیا ہے۔ میرے پاس کپڑے ویسے بھی تھوڑے ہیں، یہ میرے لیے پرابلم ہو جائے گا۔ ایک اور میرے لیے ذاتی پرابلم بھی اس واقعے سے ہوا ہے کہ جب وہ ٹی وی کوریج وغیرہ اور لوگوں نے کہا تو کئیوں نے فرتے ہمدردی میں یہ بھی کہا کہ 75 سالہ بزرگ کے ساتھ یہ ہو گیا ہے۔ ایک تو میری عمر 75 سال نہیں ہے، کچھ 1-2 سال کم ہے، لیکن پہلے بھی ہمارا کچھ اتنا کچھ نہیں تھا۔ تو یہ جو تہمت ہم پہ لگ گئی کہ بزرگی کا، اور آج سمیع ابراہیم نے بھی نہیں بخشا اور کہا کہ اس بڑھاپے میں آ گئے ہیں۔ مانا کہ بھائی آپ جوان ہیں، پر کتنے جوان ہیں، اور ہم بوڑھے ہیں تو کتنے بوڑھے ہیں۔ تو بہرحال یہ آج کل کے حالات بڑے پاکستان میں عجیب ہیں۔ ہم پاکستانی کرائسس میں ہیں، لیکن پوچھنے کی بات ہے کہ کرائسس کس نے کریٹ کیا ہے؟ کوئی ہم نے کریٹ کیا ہے؟ صحافت نے کیا ہے؟ کسی اور نے کیا ہے؟ کس نے کریٹ کیا ہے؟ ٹھیک ٹھاک جا رہے تھے ابھی تک۔ یہ جو واقعات مارچ اور اپریل کے ہوئے ہیں، کرید کے کوشش کی ہے کئی سوالات کا جوابات جاننے کے لیے کہ یہ کیا کیوں گیا، اور ابھی تک کوئی خاطر خواہ جواب نہیں ملا۔ ایک چیز چل رہی تھی، ہر لحاظ سے آئیڈیل نہیں ہوگی، لیکن پاکستان میں کون سی چیز آئیڈیل ہوتی ہے؟ آج کے مناسبت سے آپ مقابلہ تو کر لیں۔ ملک میں سٹیبلٹی تھی، فارن ریلیشنز ہمارے بالکل ٹھیک ٹھاک جا رہے تھے۔ جن پیسوں پہ ناز کیا جا رہا ہے کہ چائنا نے اتنے پیسے رکھے ہوئے ہیں، سعودی عرب نے اتنے پیسے رکھے ہوئے ہیں، رول اوور کر دیے ہیں، وہ کہاں سے آئے تھے؟ کون لے کر آیا تھا؟ لیکن وہ سب چیزیں بھلا کے پیٹرول پرائسز کی جو بات ہے، پہلی دفعہ ملک کی تاریخ میں ہوا ہے کہ کسی گورنمنٹ نے پیٹرول پرائس کم کی، عوام کو ریلیف، اور سب سے بڑا جرم وہ ان کا گنوایا جا رہا ہے کہ انہوں نے پیٹرول کی پرائس کم کر دی، اور انہوں نے ایسے کیا، ہم سسٹین نہیں کر سکتے تھے۔ شوکت ترین سمجھا کے تھک گئے ہیں کہ ہم اسے فائنانس کس ذریعے سے کر رہے تھے، پروونس سے، یہاں سے نہیں، انسسٹینیبل کر کے، اور انہوں نے یہاں پہ وہ چیز کر دی۔ اس سے کوئی جواب ابھی تک دے نہیں سکا۔ اور دوسری بات یہ ہے، چلیں بغیر جواز کے جو کچھ ہے آپ نے کر لیا، تو پھر حالات کو سنبھالتے۔ حالات آپ سے سنبھل نہیں رہے۔ آج پاکستان کی یہ حالت ہے کہ آگے 3 ماہ میں کیا ہونا ہے، اگلے سال کیا ہونا ہے، کسی کو نہیں معلوم۔ They have no answers۔ لیکن یہ جو ایک ماحول بنا دیا گیا ہے، اس کو دبائیں، اس کو دبائیں، اور دبا کس چیز کو رہے ہیں؟ یہ جو خبروں پہ کنٹرول ہو رہا ہے۔ سوات میں صورتحال خراب ہوتی ہے، کچھ لوگ وہاں سے افغانستان سے آ جاتے ہیں۔ بھائی میڈیا کو اس بات پہ رپورٹ کرنا چاہیے یا نہیں کہ یہ کون لوگ آئے ہیں، ان کو لایا کون ہے، کس کی پناہ میں، عشیرباد میں یہ آئے ہیں، اور مقاصد کیا ہیں ان کو وہاں لانے کے۔ اور پھر سوات کے عوام اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ جو سوات کا حالت ہے، ان کے خلاف وہ جو صورتحال تھی، وہ تقریباً جیسے ایک عوام کی بغاوت ہوتی ہے ایسے ہے، لیکن آپ کی اخبارات میں اور ٹی وی میں کوئی خبر نہیں آئی کہ سوات کے عوام کیوں کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ سچویشن نامنظور ہے اور ہمارے ساتھ یہ دوبارہ کھیل آپ مت کھیل۔ اس کی کوئی رپورٹیج نہیں ہے، سب سپریس کر کے یہ یہاں پہ ماحول بنا ہوا ہے۔ اور کئی چیزیں ہیں۔ جب پچھلی حکومت تھی،
جس کے میں واضح کر دوں ہم مداح نہیں تھے. جب کہیں تنقید کرنی ہوتی تھی کرتے تھے, شاید ضرورت سے زیادہ کر دیتے تھے, لیکن ایک جو پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا, چائنا سے تعلقات خراب کر لیے ہیں, سی پیک میں obstructions پیدا کی ہیں, اور ایسے منظم طریقے سے یہ بات پھیلانے کی کوشش پورے ملک میں کی گئی. آج کام سی پیک پہ رک چکا ہے. یہ تو کوئی سوال کا جواب دے کہ موجودہ حالات, میں حکومت کا نام نہیں لوں گا, موجودہ حالات سے ہمارا جو سب سے بڑا دوست چین وہ خوش ہے؟ کیا وہ شادماں ہے اس پہ؟ 3-4 ماہ تو یہاں ان کا سفیر نہیں تھا. ان سے بھی کوئی ایک دورہ ہوا تھا کسی کا پچھلے جو یہاں پہ سیمینار سے جب وہ موقع یہاں پہ ملا تھا, اس سے ایک بات سیکھ لی کہ زیادہ نام نہ لیے جائیں, پر کسی کا دورہ تھا, پر وہاں سے کوئی چیز آپ کو ملی تھی؟ بیجنگ گئے تھے, فوٹوگرافز بھی پریس میں چھپی تھیں, ان کا وہ بھی ایک پوری کہانی بتاتے ہیں. تو میں صرف یہ ان کو میں تنقید کا نشانہ نہیں بنا رہا, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جو پروپیگنڈا پہلے کیا جا رہا تھا, چائنیز جہاں پہ ڈپلومیٹس ہیں ان سے پوچھ لیں کہ ان کا حالات پہ نظر کیا ہے اور فکر کیا ہے کہ پاکستان کہاں جا رہا ہے, پاکستان کس سمت میں جا رہا ہے, پاکستان کو کس سمت میں لے جایا جا رہا ہے. بات یہ ٹھیک ہے, یہ تو سب کہتے ہیں امریکہ کے ساتھ تعلقات خراب نہیں ہونے چاہیے, کسی کے ساتھ بھی بیجا نہیں ہونے چاہیے, پر یہ جو اب ایک نئی جہت اس ریلیشن شپ کو دی جا رہی ہے, کس لیے دی جا رہی ہے؟ تو یہ چیزیں ساری سوچنے کی ہیں. آگے آپ کچھ کر سکے, سولوشن کیا ہے اس کا کسی کو نہیں معلوم. آج خواجہ آصف کا وہ جو سٹیٹمنٹ اخباروں کی زینت بنا ہے, دیکھیں کہ کیسی کسی بات کر رہے ہیں کہ انڈیا کے بیہسٹ پہ شہباز گل نے یہ کیا, کروانے والے فلاں فلاں تھے. کیسی کیسی آپ باتیں کرتے ہیں. خواجہ آصف کی پرانی اپنی سپیچز ہیں, نیشنل اسمبلی میں ہیں, وہ آپ سن تو لیں. وہ اگر خواجہ آصف کی سپیچ, ایاز صادق کی سپیچ, محترم نواز شریف کی گجرانوالہ جلسے میں اور 1-2 اور جلسوں کے سپیچز میں وہ کوئی پی ٹی آئی کے لبوں سے نکل آئے تو آپ پہ 36 سیڈیشن کیس بن جائیں گے شام سے پہلے. لیکن وہ ہیں تو ان پہ کچھ نہیں ہو رہا, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا کے بحث پہ ہو رہا ہے. اب یہ بھی بات واضح کرنے والی ہے, شہباز گل نے الفاظ irresponsible یا کیئرلیس استعمال کیے ہوں گے, پر کوئی ڈکشنری میں جا کے سیڈیشن کا مطلب تو دیکھ لے. وہ سیڈیشن برپا کیا اس نے, پاکستان کے خلاف اس نے کیا ہے بات, کوئی سازش میں وہ ملوث ہوا ہے, اس نے کوئی یہاں سے وہ مشین گنیں منگائی ہیں اور یہاں سے فنڈ میں, کیسی آپ باتیں کر رہے ہیں. لیکن ہاتھ آپ کا وہاں پہ پڑا اور اس کو نمونے کے طور پہ وہ کرنے کی ضرورت پیش ہے, وہ آپ نے وہ کی. یہاں پہ ایسے ماضی کے بارے میں ایک اور چیز, ہاں وہ چین کے حوالے سے میں ایک چیز وہ کہنا چاہتا تھا. یہ بھی کچھ کمزوریاں آپ کی بھی, جو یہاں پارٹی بیٹھی ہوئی ہے شاید اس کی بھی تھیں. ایک پیٹرولیم ایڈوائزر تھے ندیم بابر صاحب, قوم کو پتا ہونا چاہیے تھا کہ ان کو کیوں نکالا گیا, وہ کیا چیز بتا رہے تھے. چین کے بارے میں ان کا تصور تھا, ایک پیچھے سے کون تھے کھڑے تھے. تو یہ جو گیمز یہاں پہ ہو رہی ہیں, اس وقت جو سچویشن یہ ہے, ذاتی طور پہ ہماری طرفداری پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں ہے, کسی سیاسی جماعت کے ساتھ نہیں, پر ہم ایک سچویشن دیکھ رہے ہیں کہ ایک صورتحال اس ملک میں پیدا کی گئی جس کی وجہ آپ نے کیوں پیدا کی اب تک سمجھ نہیں آ رہی. اور اگر یہ کہا جائے کہ اس کا مقصد یہ تھا کہ شہباز شریف
اور ان کی کابینہ اور حمزہ شہباز کو لانا تھا مقصد، کیونکہ انہوں نے ملک کو ٹھیک کرانا تھا۔ میرے خیال یہ الزام آپ شہباز شریف پہ لگائیں تو وہ بھی شاید مسترد کر دے، وہ بھی کہے کہ نہیں ایسی بات نہیں، میں اتنا بوجھ اٹھا نہیں سکتا۔ تو یہ آپ نے کر دی، یہ سچویشن آپ نے وہ سرکمسٹانسز آپ نے پیدا کیے، لیکن آگے کیا ہونا ہے؟ آگے کرنا کیا چاہتے ہیں؟ آپ دیکھیں تو صحیح، ایک اتنا بڑا ملک ہے، 22 کروڑ کی آبادی، ہم کہتے ہیں ایٹمی طاقت ہے، نیوکلیئر ویپنز ہے، وی جسٹ ڈونٹ نو۔ کہتے ہیں جی اکانومی کے لیے انسرٹنٹی بڑی خراب چیز ہے۔ انسرٹنٹی تو پیدا کس نے کی ہے؟ ذہنوں میں انسرٹنٹی کیا ہے؟ ذہنوں میں انسرٹنٹی یہ ہے نو ون نوز واٹ از گوئنگ ٹو ہیپن۔ اور یہاں پہ ایک نئی سچویشن بن گئی ہے، وہ کیا ہم نے کریٹ کی تھی؟ پنجاب بائی الیکشنز میں اسکرپٹ کے مطابق پی ٹی آئی کو ہارنا تھا۔ ہم جو ٹی وی پروگرام کرتے ہیں، جو نون لیگ کے ہم نوا جو بیٹھے ہوتے ہیں، وہ تو ایک دو روز پہلے الیکشن سے ہم سے تقریباً لڑنے تک آ گئے تھے۔ ان کا تمہیں پتہ نہیں ہے، پرسوں بیٹھے ہوگے اور اپنے منہ کو تم تکو گے، اور منہ سے ان کے یہ نکل گیا رزلٹ ہمارے پاس ہے۔ پھر انہوں نے چینج کی، اور یہ میں ایگزیجریٹ نہیں کر رہا۔ 12 سیٹیں تو ہیں، گنتی 12 سے شروع ہو رہی تھی۔ اب جو ہوا 2 دن بعد، باخدا وہ ہمارے لیے ہم جیسوں کے لیے جن کا ایکسپیرینس وہ رہا ہے، یہ رہا ہے، وہ رہا ہے، یہ کیسے ہو گیا ہے؟ وہ سارا کچھ جو تھا، وہ سارا کچھ was thwarted by the people of Punjab, by the people of Lahore۔ تو اس کا علاج اب کیا کیا جائے؟ آپ اس پہ کیس لگا دیں، اس پہ سیڈیشن کا کیس لگا دیں، وہ تو علاج ہو گیا، خاطر خواہ ہو گیا۔ مخلوق لاہور کا آپ کیا کریں گے؟ مخلوق پنجاب کا کیا کریں گے؟ اور سب سے زیادہ شوق نون لیگ کو ہوا اور لندن میں ہوا کہ ہاؤ کین دس ہیپن کہ لاہوریے اور لاہور میں یہ چیز ہو جائے۔ اور آپ کے لوگ اگر تھوڑے سے کمزور ہوتے تو پھر آپ کو بھی رزلٹ کا سمجھ آ جانی تھی، لیکن آپ کے لوگ اس دن ڈٹے رہے۔ اور اس ساری چیز میں ایک چیز اچھی چیز ہو رہی ہے، ویسے ہی پی ٹی آئی کی ایک وہ ٹریننگ ہو رہی ہے، وہ جیسے آپ کہتے ہیں نا ایک فوج بیٹل ہارڈن ہو جاتی ہے، یہ آپ کے جلسوں سے، یہ میراکولس چیز ہے۔ یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلے کبھی نہیں ہوا، پیپلز پارٹی کے دور میں نہیں ہوا، بھٹو صاحب کے دور میں نہیں ہوا، کہ صرف ایک اعلان آ جائے کہ 4 دن بعد 6 دن بعد ہم نے جلسہ کرنا ہے، اور وہاں پہ جلسہ نہ ہو، رنگ و بہار کی ایک جو ہے وہ سٹیج وہ سج جائے، یہ آپ کر رہے ہیں۔ اور آپ کے جلسوں میں وہ لوگ آ رہے ہیں جو پہلے جن کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہوتا تھا، جو بچے کب آتے تھے جلسوں میں، خواتین کب آتی تھیں جلسوں میں، آپ کے جلسوں میں فیملیز کی فیملیز آنے لگ پڑی ہیں، اور اس قسم کی موبلائزیشن یہ ہم پہلی بار دیکھ رہے ہیں۔ اور یہی چیز جو ہے، اگر پریشانی دوسری طرف ہے تو یہی چیز ہے، کیونکہ کسی سکرپٹ اور کیلکولیشن میں یہ نہیں تھا۔ سکرپٹ میں یہ تھا کہ ہم نکال دیں گے، مولانا صاحب کا یہ رول ہوگا، شریفوں کا یہ رول ہوگا، زرداری صاحب یہ کمالات دکھائیں گے، وہ سب کچھ سکرپٹ میں تھا۔ اس کا ریاکشن کیا ہوگا، موڈ آف دا میسز، موڈ آف دا پاپولیس کیا بن چکا ہے ان کی کتابوں میں، اس کا کوئی اندراج نہیں تھا، اور یہی نئی چیز ہے۔ بھٹو صاحب چھوٹے لیڈر نہیں تھے، پرسنالٹی بھی، شخصیت بھی کرشماتی تھی،
पार्टी भी थी, हुकूमत में रहे थे, पर उस वक्त के जो अकाबरीन थे, ऑस्ट्रो पार के बाद भुट्टो साहब को जेल में डाला, 302 का मुकदमा किया, अंजाम हमें पता है, और पीपल्स पार्टी सप्रेस हो गई। और ये जो कहते हैं कि ये रियलिटीज़ चेंज नहीं होती, पंजाब पीपल्स पार्टी का स्ट्रॉन्ग होल्ड था। जब पॉलिटिकल इंजीनियरिंग ज़िया रजीम की गई तो पंजाब का रंग जो है पॉलिटिकल कलर चेंज हो गया, और उसी में फिर ये शरीफ्स जो है इनको लाया गया। लेकिन आज हालात बदल चुके हैं। एक, ये जनरल ज़िया का पाकिस्तान नहीं है। एक, ये वो मीडिया नहीं है। रिस्ट्रिक्शंस के बावजूद एक जो नई चीज आ गई है, व्हाट इज कॉल्ड सोशल मीडिया, जिसमें आपके नौजवान जो हैं वो उसको इस्तेमाल करते हैं। तो जो चीजें तब पॉसिबल थी 1970s और 80s में, अगर कर सकें तो आज कर दें, लेकिन मुमकिन नहीं हो रही। और दूसरी बात यह है कि जो लोग जाग पड़े हैं, जिन सेक्शंस ऑफ द पॉपुलेशन को आपने जगा दिया है, they were never participants in Pakistani politics. The affluent neighborhoods of Lahore, Islamabad, Karachi, इनका सियासत से क्या ताल्लुक होता था? ये बैरिकेड्स पे कब आते थे? आपके जलसों का जोर ही 11:30-12 के बाद शुरू होता है। रात गए कहाँ, खानदान जलसों में जा रहे होते थे, लेकिन आपने वो चीज कर दी है। एंड यही अगर नींदें हराम हो रही हैं, इस वजह से हो रही हैं कि दिस वाज द फैक्टर जो कि फैक्टर इन नहीं हुआ था, जो इनकी समझ से बाहर था। और अब जो है ये चीजें हो रही हैं, ये करते हैं, वो जो फंडिंग का केस है, फलाने का केस है, वो है। लेकिन एक बात देखें आप, फिर भी हिम्मत नहीं पड़ रही जो करना चाहते हैं। अगर आप ख्वाहिशात का वो दिल चाक करके देखें तो हाय हाय क्या ख्वाहिशात होंगी। ख्वाहिशात वो सिर्फ बन नहीं पा रहे, हाथ नहीं पा रहे। और भी बहुत सारी चीजें हैं, कईयों का जिक्र यहाँ पे हो सकता है, कईयों का जिक्र नहीं हो सकता। ख्वाजा आसिफ ने कहा, अब मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ का वो जो है नए आर्मी चीफ का प्रोसेस अभी तक बिगिन ही नहीं हुआ। अल्फाज उन्होंने ऐसे चूज किए कि उनसे तासुर मिलता था कि अब उसका तो हमने सोचा तक नहीं है, हमारे ख्याल में नहीं। लंदन कौन जा रहा है, साथ जाने वालों के साथ कौन गए हैं, मुलाकातों की अफवाहें किसके साथ हो रही हैं। अब ये सारी चीजें जब आप मीडिया पे आप कंट्रोल करेंगे, आप कदगने लगाएंगे, फिर अफवाहें जन्म लेंगी, और अफवाहों की ताकत सच्ची खबर से भी ज्यादा फिर हो जाती। तो पूरा मुल्क जो है अफवाहों के लपेट में है कि लंदन जाने क्यों गए थे, क्या करने गए थे। इरफान सिद्दीकी हमारे दोस्त जो सेनेटर हैं नून लीग के, सर सैयद स्कूल में यहाँ पढ़ाती भी रहे हैं, बहुतों के उस्ताद रहे हैं, अभी वहाँ गए हुए थे। उनसे क्या गुफ्तगू हुई, क्या वहाँ पे करते रहे। और एक और बात जो मैं वो कह रहा था कि आपने इन सेक्शंस को गैल्वनाइज किया है, आपने बाहर के मुल्कों को नहीं बख्शा, आपने लंदन को नहीं बख्शा। ये जब सबको पता है, जब ये काबीना यहाँ से गई थी वहाँ पे नवाज शरीफ साहब को मिलने, तो वहाँ पे इवन फील्ड अपार्टमेंट्स में तो हो नहीं सकता था क्योंकि डर आपके लोगों का था। तो फिर वो 3 गाड़ियों में पीछे से ले जाया गया, और वो जो अरशद मलिक जज साहब हैं, उनके केस में एक नासिर जंजुआ बड़े वो कैरेक्टर थे, उनके घर में फिर वो मीटिंग हो सकी। मतलब आपने ये हालत यहाँ की और वहाँ की बना दी है।
اور مصیبت یہ ہے کہ ابھی تک ان کو کوئی نسخہ مل نہیں رہا, کوئی دوائی مل نہیں رہی. دیکھیے میں صدمے سے کہہ رہا ہوں کہ بھٹو کا نسخہ انہوں نے ڈھونڈ لیا تھا اور ان پہ یہ ہوا تھا, ایسے ہوا تھا. لیکن یہ زمانہ اچھی بات ہے کہ ہم اس نئے پاکستان میں, ایک مختلف پاکستان میں ہم جی رہے ہیں اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں. اور ہمارے سامنے یہ پہلا ایکسپیرینس ہے. ایسٹ پاکستان کا سانحہ ہوا تو یہاں پہ کوئی ریزسٹنس نہیں تھی, بنگالیوں کے حق میں کوئی ایک آواز نہیں اٹھتی تھی. ایک دو میوریک پولیٹیشنز تھے لائک ملک غلام جیلانی وغیرہ, عبدالولی خان وغیرہ نے کہا. ویسٹ پاکستان خرگوش سے زیادہ کی نیند سوئی ہوئی تھی اور وہاں پہ جو کچھ ہوا وہ ہو گیا. بہت اور بھی واقعات ہوئے ہیں. MRD 1983 میں کوشش کی, سندھ کے چند اضلاع تک وہ مسدود رہی. یہ جو ہے آپ کی موومنٹ جس قسم کی آپ کر رہے ہیں, اور اب اس میں مئی 25 کے بعد اس میں ایک نیا نکھار آ گیا ہے, ایک نئی سٹلٹی آ گئی ہے. یہ جو آپ اگست 14 کا جو جلسہ تھا لاہور میں, اور کنٹراسٹ دیکھیے, وہاں اس کی رونق, اس کی ایگزوبرنس, اور دوسری طرف تھا کیا ان کا, شہباز شریف تھکے ہوئے طریقے سے ایڈریس کر رہے ہیں, کیبنٹ منسٹرز بول رہے ہیں نیشنل, who is interested in the National Assembly nowadays, who is interested in ministers. یہ آپ کی تعریف اور ان کی تنقید مقصد نہیں ہے, صرف یہ بتانا ہے کہ جو ماضی گزر چکا ہے, یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں حکومت میں جن کو لا کے بٹھایا گیا ہے, یہ نمائندے, they are representatives of a past which has gone. They have nothing to say. آج کی بات, آج کا لہجہ, آج کی زبان آپ لوگوں کے پاس ہے. یہ اس وقت ہسٹورک مومنٹ پاکستان میں ہے. دیکھیے ریولوشنز جب ہوتے ہیں, کوئی چینج ہوتا ہے, اس میں انتھوزیازم وہ ہوتا ہے, بعد میں ڈس انچانٹمنٹ بھی ہوتی ہے, ڈس الوژنمنٹ ہوتی ہے. لوگ ان کے ساتھ, ان موومنٹس کے ساتھ نتھی ہوتے ہیں, بعد میں کہتے ہیں کیا ہم نے تو یہ سوچا تھا, وہ بعد کی بات ہے. یہ عشق کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے. جب عشق کے میدان میں آپ قدم رکھتے ہیں تو پتہ نہیں کس سوچ کے ساتھ کرتے ہیں, اور آخر میں پتہ نہیں کیا ہوتا ہے. یہ اور چیز ہے. وہ آنے والا وقت بتائے گا کہ آپ ان تقاضوں پہ پورا اترتے ہیں یا نہیں. پر یہ جو وقت ہے, یہ وقت آپ کا ہے, اور صرف آپ کی جماعت کا نہیں ہے. آپ نے اس قوم کی امیجنیشن, کلیکٹیو امیجنیشن کو کیپچر کر لیا ہے. یہ کچھ موقع ہے, کچھ آپ کی ہمت ہے, آپ کی پارٹی کی وہ ہے چیز, پر آپ نے یہ کر لیا ہے. ایسے کبھی پہلے نہیں ہوا, never, 75 years میں, and this has been given to you. Now, ہمارا صرف یہ نہیں ہے کہ ہم ایک طرف کی وہ بات کریں. I'm an ex-army man, میں فوج میں رہا ہوں. میں نہیں چاہتا کہ فوج جو ہے نیشنل مین سٹریم سے یہ ہو. آئی ڈونٹ وانٹ کہ سوشل میڈیا پہ فوج جو ہے ٹارگیٹ ہو. اور جس قسم کے وہ ہمارے اس آپ کے سیمینار کے بعد وہ ہوا, وہاں پہ میرے پاس وہ صاحب آئے تھے, وہاں پہ یہ جو کیا آپ پارے کا جو پیرخانہ ہے, اس کے وہ نمائندہ لاہور کے تھے, وہ جیسے مسٹر ایکس والا وہ جو تھا آؤٹ فٹ, تو وہاں سے وہ کر کے. بٹ آئی واز شاکڈ ایٹ دا لیول آف دا گفتگو. مجھے اپنے پہ نہیں ہے, اپنی قمیض کا غم ہوگا لیکن اس سے زیادہ نہیں ہے. جو دکھ ہے ایٹ دا لیول آف دا کنورسیشن, کہ ہاتھ ہولا رکھیں, یہ کریں, وہ کریں. ضمناً ذکر عمران خان, نہیں اس کی چھوڑ دیں, وہ ختم ہو گیا ہے. اینڈ آئی پٹ دا کوشچن کہ یار دیکھیں, آپ بنا رہے ہیں, اب عمران خان ختم ہے, باقی تو کس کو آپ بنا رہے ہیں؟ اینڈ آئی آسکڈ شہباز شریف کو, اینڈ ہی سیڈ یس. میں نے کہا
रियली? फिर मैंने रिकाउंट किया शहबाज शरीफ की प्रोविंशियल गवर्नमेंट में, मैंने कहा उसने क्या किया क्या था उसमें, 1 2 3 में यहाँ पे नहीं कहना, सारा मैंने उसे बताया। बट मुझे जो दुख हो रहा है एट द लेवल ऑफ थिंकिंग, कि जो मयार है जिससे वो चीजें हो रही हैं, जिससे वो देखी जा रही हैं, दुख उस चीज का है। देखिए हमने, वी हैव, माय जनरेशन, हमारी फर्स्ट पोस्ट पार्टीशन जनरेशन है, वी हैव प्लेड आवर इनिंग्स फॉर गुड और बैड एंड मोस्टली फॉर द बैड, हम कर चुके हैं। बट जाते जाते वी वांट टू सी अ बेटर पाकिस्तान, अ नॉर्मल कंट्री, अ थ्राइविंग कंट्री, जिसमें एक जोश और जज्बा हो। जोश और जज्बा, आप बैठे हुए आपके सामने, वो सिर्फ वो बात करने वाले नहीं हैं, जोश और जज्बा आपके जलसों में नजर आता है, बाकी तो आप पाकिस्तान में देखें तो दिल बैठ जाता है, आप कहते हैं क्या है। ये भी कुदरत की मेहरबानी है कि जब आप इक़्तिदार में थे, और ये माफी मांग के कह रहा हूं, आपकी तकरीरों से तंग पड़ गए थे, और हमने कहा था अब सियासत को खैरबाद कह दें तो वही अच्छा है। वो जो एक स्पीच रोजाना की बुनियाद पे होती थी, हमने कहा बस नहीं होती। लेकिन ये कुदरत का करना है, और जब डिसीजंस बाहर से, आपने कुछ सोच के ये सब कुछ किया था, या उनको जो करने वाले थे उनको पता था कि ये होगा, या ये उसका रिएक्शन होगा, या अवाम में उसका क्या होगा। तो जब हुआ तो आप में क्वालिटीज पहले भी थी, बट नाउ दिस इज समथिंग, वो जैसे वो फिनिक्स है, वो आती है नए रंग में, नए रूप में, नए एक कदमों के साथ। ये भी खुदा का करना है। सो दुआ सिर्फ ये है कि लेट दिस प्रूव, वी होप, प्रे है, दुआ है कि दिस शुड प्रूव गुड फॉर पाकिस्तान, कि जो हम पाकिस्तान में डिस्पोंडेंसी देखते हैं, कुछ नहीं, क्या बनेगा, आगे हम क्या जाएंगे, इसी में से, इसी टर्मोइल में से कोई एक चीज निकलेगी जिसकी एम्बॉडीमेंट, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, जिसकी एम्बॉडीमेंट, जिसके रिप्रेजेंटेटिव आप हैं। अल्लाह आपको ताकत और दे, और पाकिस्तान को आप आगे लेकर चलें।